زیادہ فائدہ تھا۔ اس نے کہا حضرت میں کسی مقصد کے لیے آپ کو لایا ہوں۔ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہنے لگا اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا، اور پچھلے 200 سال کی تاریخ ہے کہ 200 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اس گاؤں کے کسی گھر میں کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی لڑکا لڑکی ہر گھر میں محفوظ ہوگا۔ اتنی برائی ہے، اتنی خباثت ہے، مگر الحمدللہ اس دور میں بھی قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے۔ ایسے گاؤں موجود ہیں ہمارے اس ملک میں کہ جہاں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ ضرور موجود ہے۔ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ تو تھی ہارڈ کاپی کی باتیں۔ اب ذرا سافٹ کاپی کی باتیں سن لیجئے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہوتی ہیں، ان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں بیٹھے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میں امریکہ میں تھا تو میرا بیٹا ہے حبیب اللہ، اس کی میں نے منزل سننی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کام زیادہ تھا، میں نے کہا حبیب اللہ آپ جو ہے وہ نفل میں پڑھو اور میں اپنا کام بھی کرتا رہوں گا، سنتا بھی رہوں گا، اور اگر کوئی زیادہ غلطی ہوئی تو میں نیت کر کے پیچھے میں بھی نماز میں آ جاؤں گا۔ ایک پادری تھا جو میرا جمعے کا بیان سنتا تھا اور آتا تھا ملنے کے لیے، وہ بھی آ گیا۔ اب میں بیٹھا کام کر رہا ہوں اور حبیب اللہ پڑھ رہا ہے۔ بڑے غور سے دیکھتا رہا، بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ جب حبیب اللہ نے سلام پھیرا تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کہا یہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیسے پڑھ رہا تھا؟ میں نے کہا زبانی اپنی یادداشت کے طور پہ۔ کہتا یہ سوچ تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے کہ بچہ جو اس کا ترجمہ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، یہ اس کی زبان پہ رواں ہو جاتی ہے اور بچہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اچھا یہ ایسی کتاب ہے۔ میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے، دنیا کی کوئی کتاب ہو آپ 2-4 دفعہ پڑھیں تو دل جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ بس قرآن مجید کو آپ ہزاروں دفعہ پڑھ لیں، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز آج پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ترکی کے ایک حافظ تھے جنہوں نے 7 گھنٹے میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچہ تھا جس کی عمر 5 سال تھی۔ اس کے والد نے اس کو ڈاکومنٹ دکھائی اور پھر بتایا کہ یہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ 5 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ ہمارے ایک قریبی دوست تھے مفتی احمد علی صاحب، ان کی بیٹی نے قرآن مجید یاد کیا تو ابھی 6 سال کی پوری نہیں تھی بھی بہت پتلی دبلی تھی۔ تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے آپ کا اجتماع ہے نا تو اس اجتماع پہ اس کی تلاوت کروائیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اجتماع پہ ہم نے اس کی تلاوت کیا۔ وہ اتنی چھوٹی بچی تھی کہ کھڑی ہوتی تو نظر ہی نہ آتی مجمع کو۔ مجھے لوگوں نے کہا جی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دو۔ میں نے اس بچی کو میز کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب اس بچی نے قرآن مجید پڑھا تو اتنا اچھا پڑھا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ تو بنو کے پٹھان جو تھے وہ وضو خانے میں آپس میں باتیں کرنے لگے، ذرا سنیں حضرت جی جاپان سے گڑیا لائے ہیں، بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔ جس طرح مردوں میں قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، بچیوں میں قرآن مجید کی حافظات بنتی ہیں۔ پہلے زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ لکھنے پڑتے تھے، چنانچہ اس دور میں بچی جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتی تھی تو باوضو ہو کے اپنا قرآن خود لکھتی تھی، اور پھر اس قرآن کو سنہری جلد بنا کے جب بچی کی شادی ہوتی تو جہیز میں قرآن دیا جاتا تھا۔ وہ بچی اپنا لکھا ہوا قرآن لے کے جہیز میں آتی تھی۔ اس زمانے میں قرآن مجید ایسے لکھا جاتا تھا۔
اللہ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا کام لیا بچیوں سے. پھر مختلف جگہوں پہ مختلف روٹین رہی. چنانچہ پانی پت ایک جگہ ہے انڈیا میں، قرآن مجید کے بہت عشق کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے. بچیاں بھی حافظ ہوتی تھیں، بچے بھی حافظ ہوتے تھے. وہاں کی ترتیب یہ تھی کہ جب بچی سے پوچھا جاتا کہ بیٹی تمہارے 3 رشتے آئے ہیں، ہم کہاں رشتہ کریں، تو بیٹی جواب دیتی تھی ابو میں ان تینوں کا قرآن سنوں گی، جس کا قرآن مجھے زیادہ پسند آئے گا میں اس سے شادی کر لوں گی. تو قرآن مجید سن کر شادی کا فیصلہ کیا جاتا تھا. یہ بھی زمانہ رہا ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک بھائی اور ایک بہن مل کر قرآن مجید شروع کریں تو بہن پہلے یاد کر لیتی ہے، بھائی بعد میں یاد کرتا ہے. اس کی دن یہ ہے کہ بچیاں فوکسڈ ہوتی ہیں اور ادب کرتی ہیں اور استاد کا ان کو ڈر ہوتا ہے، تو کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ جلدی یاد کر جاتی ہیں. اور بچے جو ہیں وہ وقت ضائع کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، فوکس نہیں کرتے، ان کو دیر سے یاد ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بچی آئی حفظ قرآن کے لیے، اور وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی. جی میں نے حافظہ بننا ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے تو آپ عالمہ بنو. اس نے کہا جی میں عالمہ بھی بنوں گی، میرا شوق ہے میں پہلے حافظ بنوں، میں حافظہ بنتی ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ اس کو ہم نے حفظ کی کلاس بٹھا دیا. اب حفظ کی بچیاں تو ہوتی ہیں 6-7 سال کی، اور وہ تھی ڈبل ایم اے بچی، ان کی استانی کی عمر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ. 7 مہینے بعد مجھے بتایا گیا کہ جی بچی حافظہ بن گئی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، 7 مہینے میں حافظ بن گئی. میں نے وائف کو کہا کہ بچی کو بلواؤ، میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. چنانچہ بچی آ گئی، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور وائف اس کو دیکھ رہی تھی. میں نے قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے جہاں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، زیادہ متشابہ ہوتے ہیں، وہ پوچھا. اس بچی نے بالکل ٹھیک ٹھیک قرآن پاک سنا دیا. سبحان اللہ. 7 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثال موجود ہے. اور اس سے بھی کم ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آتے تھے. حضرت میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہڈی جوڑ کا کام کرتے ہیں اور مجھے سر پہ تیل لگانے کا بڑا تجربہ ہے، تو آپ مجھے 5 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں گا. میں بھی تھکا ہوا ہوتا تھا، میں کہتا بہت اچھا. چنانچہ وہ سر پہ تیل لگاتے، 5-10 منٹ چلے جاتے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت یہ یہاں آتے ہیں اور آ کے بس آپ کے سر کی مالش کر کے پھر بس پہ واپس لاہور چلے جاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی والد صاحب کو کام میں میری ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چھٹی نہیں کرنی، کہیں جانا ہے تو جاؤ، واپس آ کے 8 گھنٹے میرے ساتھ ڈیوٹی بھی کرو. اور وہ بچہ سوتا بھی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ بس میں بیٹھے بیٹھے جو نیند آ جاتی تو اونگ لیتا، ورنہ میری ڈیوٹی دیتا اور یہاں آ کے ڈیوٹی دیتا. آگے رمضان شریف آ گیا. میں نے اس سے کہا کہ بھئی اپنے والد صاحب کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ وہ آپ کو رمضان شریف میں کام سے چھٹی دیں تاکہ آپ یہیں میرے پاس رہیں اور قرآن مجید حفظ کر سکیں. اس کے والد صاحب کو اللہ نے محبت دی تھی، اس نے اجازت دے دی. لو جی وہ حافظ صاحب آئے اور میرے پاس ٹھہرے اور انہوں نے روز ایک قرآن کا ایک پارہ یاد کرنا شروع کر دیا. دن میں ایک پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سناتے. 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیا. میں نے جب بتایا 1 مہینے میں یاد کر لیا تو میرا بیٹا حبیب اللہ کہنے لگا ابو جی نہیں، 29 دن میں یاد کیا، کیونکہ انہوں نے 29 کی شب کو ختم کر دیا تھا. تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ 29 دن میں اس دور کے لوگوں نے قرآن مجید یاد کیا. پھر اس کے بعد پروفیسر اسلم صاحب ہمارے ساتھی ہیں، وہ 40 دن کی چھٹی لے کے آئے
اور ہماری مسجد میں ٹھہرے اور انہوں نے وہاں 40 دن میں خدا قرآن مجید یاد کیا. ہمارے تعلق والے تھے کراچی کے، ان کی عمر تھی تقریباً 90 سال. ان کی دستار بندی ہونی تھی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے دستار بندی میں ضرور آنا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. میں چلا گیا. میں نے دیکھا تو ان کی داڑھی، ان کے سر کے بال، ان کے بھویں پلکیں سب سفید تھے. 90 سال عمر تھی. تو میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی عمر تو ہے 90 سال. قرآن مجید اب میں نے یاد کیا ہے اور اللہ نے سعادت عطا فرمائی. اللہ کی شان دیکھیں کہ 6 سال کا بچہ بھی حافظ بنتا ہے، 90 سال کا بوڑھا بھی حافظ بنتا ہے. یہ ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور پھر ذہن میں رکھیے کہ ایک حافظ کو اللہ تعالیٰ 10 بندوں کی شفاعت کی اجازت دیں گے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، ان کو بچا کے وہ جنت لے کے جائے. اب ایک گھر میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ ہمارے حساب سے 10 ہی ہوتے ہیں. اگر دادا دادی ساتھ ملا لیں یا نانا نانی، 2 یہ ہو گئے، 2 ماں باپ ہو گئے اور 5-6 بچے. تقریباً ایک فیملی کے 10 ہی بندے ہوتے ہیں. تو گویا جس فیملی میں ایک بچہ یا ایک بچی حافظ ہوئے وہ پوری فیملی جنت میں جائے گی. اور ایک عالم جس گھر میں ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 400 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ہمارے حساب سے ایک فیملی کا جو ہوتا ہے نا کلوز نیٹ ورک، وہ 10 فیملیز تک ہوتا ہے. شادی بیاہ، خوشی غمی. ویسے تو براڈر تعلقات ہوتے ہیں مگر زیادہ قریب کا تعلق 10 فیملیز کا ہی ہوتا ہے. تو 10 فیملیز میں 400 بندے ہو گئے. ایک حافظ ہوگا تو وہ فیملی کو لے کے جائے گا اور ایک عالم ہوگا تو وہ برادری کو لے کے جائے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جتنے اس سے محبت رکھنے والے تھے، تعلق رکھنے والے تھے، ان سب کو اس شہر کے اندر جگہ دی جائے گی. اس لیے آپ جب کبھی کسی بچے کو حافظ بنا دیکھیں تو ضرور اس سے محبت کا اظہار کریں، ضرور محبت کریں. اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو سر کو بوسہ دیں، اس کو پیار دیں، شفقت دیں کہ بچے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اس لیے کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے شفاعت کے لیے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. یہ کون ہوگا؟ جب بچہ حفظ کرتا ہے نا تو قریبی رشتہ داروں میں کئی ہوتے ہیں کہ مولوی بنا دیتے ہو، کہ ملا بنا رہے ہو، گرامر اسکول میں پڑھاتے، فلاں جگہ پڑھاتے، انجینئر بناتے اور کیپٹن بناتے، فلاں بناتے، فلاں. وہ متفق نہیں ہوتے. تو جو اس کے حفظ سے متفق نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیتے ہیں. قیامت دن کی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت ان کی ہوگی جو حافظ کو دیکھتے تھے، اسے پیار کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، دعا دیتے تھے، بچے کو انکریج کرتے تھے. اب ان کی شفاعت ہو سکتی ہے. تو ایک تو اپنے لیے بھی نیت کر لیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ حفظ کی نیت کر لے، تھوڑا سا بھی یاد کر لے اور موت آ جائے، نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کو حفاظ کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے. ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، جیولری کا کام کرتے تھے، سنارے تھے. تو کبھی کبھی مجھے والدہ کسی کام وہاں بھیج دیتی تو میں وہاں جاتا تھا تو بڑے شوق سے دیکھتا تھا کہ وہ سونے کے کبھی رنگ بنا رہے ہیں، کبھی بالیاں بنا رہے ہیں، کبھی فلاں بنا رہے ہیں، کبھی فلاں بنا رہے ہیں. میں بچہ تھا تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھتا. اچھا وہ ایک آیت کو پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. اصل میں ان کو حفظ کا شوق تھا، مگر چونکہ قبیلدار تھی تو کام چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے قاری صاحب سے کہا ہوا تھا جی کہ میں ایک آیت روز آپ سے یاد کر لیا کروں گا اور آپ کو روز سنا دیا کروں گا. پھر سارا دن اسی آیت کو وہ پڑھتے رہتے، پڑھتے رہتے، پڑھتے رہتے، یاد ہو جاتی. ایک ایک آیت کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے سال لگے مگر وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے. اس کے بعد انہوں نے 27 مصلے سنائے
مسجد کے اندر تراویح کے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی مثالیں قائم کی ہیں. تو ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے محفوظ رکھنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے. قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں شفاعت کریں گے اور بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے. ہمارے حماد بھائی کی چاہت تھی کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے بیان ہو جائے. طبیعت تو میری ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر دل نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ نہیں جانا ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کا تو ارادہ تھا کہ آپ کو ہاسپٹلائز کر لوں. میں نے کہا نہیں، میں گھر میں انجیکشن لگوا لوں گا، اور میں رات ہاسپٹل میں نہیں رہ سکتا، مجھے کام ہے. الحمدللہ اللہ نے پہنچا دیا. مشکل تو مجھے ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میں بات کر سکوں گا یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائی. جو کچھ کہا گیا سن